سبھی ناظرین کی خدمت میں ایم خورشید خاں کا پیار بھرا آداب۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، آپ کے لیے میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا پیپر LT گریڈ کا جلدی 2-3 دن کے بعد ہی ہونے والا ہے، تو میں غالب پر لکھی گئی کچھ اہم کتابیں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہم غالب پر سرسری نظر ڈال لیں کہ غالب 27 دسمبر 1797 کو اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ پہلے اس وقت اکبر آباد کا نام آگرہ ہے۔ اگر آگرہ بھی دے دیں چاروں آپشن میں کہ غالب کہاں پیدا ہوئے، اس میں آگرہ ہو تو آگرہ کو ٹک کریے، اور اکبر آباد آیا تو اکبر آباد کو ٹک کریے۔ اکبر آباد پہلے نام تھا اور اب ہے آگرہ۔ تو غالب کا اصل نام اسد اللہ خاں ہے، اور ان کا سب سے پہلا تخلص اسد اور بعد میں غالب رکھا، اور ان کو عرفیت جو ہے مرزا نوشہ ہے۔ غالب کی پیدائش ہم نے آپ کو بتائی دی۔ غالب کی بیوی کا نام امراء بیگم اور سسر کا نام الہی بخش تھا۔ غالب کا کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ غالب 15 فروری 1869 کو دلی میں انتقال ہوا، اور قبرستان بستی حضرت نظام الدین اولیاء کے قبرستان میں آپ کی آخری آرامگاہ ہے۔ غالب اردو شاعری میں ہی نہیں بلکہ اردو نثر میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ میرے نیمروز، یہ عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات ہیں۔ اس میں دستمبو، یہ بھی فارسی پر ہے یہ کتاب، اور پنچ آہنگ بھی فارسی میں انشا پردازی کے نمونے ہیں۔ عود ہندی، یہ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 17 اکتوبر 1868 میں منظر عام پر آیا۔ اردو معلیٰ مرزا غالب کے دوسرے خطوط کا مجموعہ ہے جو 1869 کو ان کی وفات کے 9 دن بعد شائع ہوا۔ غالب نے قصیدے بھی لکھے، لیکن قصیدے کی کل تعداد 4 ہے۔ 2 بہادر شاہ ظفر کی مد میں اور 2 حضرت علی کی منقبت میں قصیدے لکھے۔ انہوں نے مثنویاں بھی لکھیں، گہربار، باد مخالف، چراغ دیر اور در صفت انبا، یہ 4 مثنویاں آپ نے لکھی۔ آپ کا دیوان کئی بار شائع ہوا، لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ سب سے پہلے غالب کا دیوان کس سن میں شائع ہوا، تو 1841 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا، اور 5ویں مرتبہ اس کا وہ کس سن میں شائع ہوا، 1863 میں شائع ہوا۔ غالب کے خطوط کی اہمیت کچھ اور ہی ہے۔ غالب نے مکتوب نگاری کا ایسا نیا طریقہ ایجاد کیا کہ ان سے پہلے اور نہ بعد میں یہ طریقہ کسی نے ایجاد کیا۔ غالب کا خط ایک مکالمہ ہے، جیسے 2 شخص آپس میں گفتگو کرنے میں مصروف ہوں۔ شوخی اور ظرافت ان کے ہر خط میں ہوتی ہے۔ اس میں تحریر میں نکھار اور دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ غالب مکتوب علیہ کے مرتبے اور مذاق کا خیال رکھ کر خط لکھتے ہیں۔ انہوں نے القاب و آداب کو پرانے اور فرسودہ طریقے کو ختم کر کے مختلف القاب لکھنے کا نیا طریقہ نکالا۔ جیسے پرانا طریقہ تھا کہ کسی کو ہم خط لکھ رہے ہیں، اگر والد کو بھی لکھ رہے ہیں کہ جناب والد صاحب السلام علیکم، بعد سلام کے گزارش یہ ہے کہ یہاں سب خیریت ہے، امید ہے وہاں بھی خیریت ہے، وہ یہ سب چیزیں انہوں نے ختم کر دی اور نیا طریقہ ایجاد کیا۔ مکتوب علیہ کو خط لکھتے وقت، مکتوب علیہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کا خیال رکھتے وقت اس کو حاضر سمجھ کر خط لکھتے تھے، جیسے وہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ بے تکلفی، جدت و ندرت، انداز بیاں میں سلاست اور روانی اور نکتہ آفرینی، یہ سب باتیں غالب کے خط کو اونچا بناتی ہیں۔ غالب کے خط کی سب سے بڑی خوبی سادگی اور دلچسپ انداز بیاں ہے۔ یہ ان کے خطوط کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ دوستو، یاد رکھنے والی بہت ضروری باتیں ہیں یہ۔ منشی ہر گوپال تفتہ آپ کے بہت گہرے دوست تھے۔ ان کے نام ایک خط میں ان کی مکتوب نگاری کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ غالب کی تنہائی کا یہ ذریعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، اور کسی طرح نہیں منتے
تو روٹنے کی وجہ تو لکھو۔ اس تنہائی میں صرف خطوں کے ذریعے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ یہ اگر پیراگراف آ جاتا ہے تو آپ سوال بنتا ہے کہ یہ غالب کے کس خط کی تحریر ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ منشی ہر گوپال تفتہ کو انہوں نے یہ خط لکھا تھا، تو یہ اس خط کی تحریر ہے۔ تو یہ مختصر ان کے خطوط کی تعریف تھی۔ اب ہم آپ کو غالب کی مشہور کتابوں کے نام بتاتے ہیں جو دوسرے مصنفین نے لکھی ہیں۔ نمبر 1، غالب شاعر اور مکتوب نگار۔ مصنف نور الحسن نقوی، یادگار غالب الطاف حسین حالی، یعنی اس میں غالب کی سوانح حیات ہے جو الطاف حسین حالی نے یادگار غالب کے نام سے لکھی۔ فسانہ غالب مالک رام نے لکھی۔ رموز غالب گیان چند جین نے لکھی۔ دوستو ایک بات اور میں یہاں دلانا چاہتا ہوں کہ انجمن ترقی اردو ہند جو اردو کا بہت بڑا ادارہ ہے، تو اس کے میں جو صدر رہے تھے پہلے عبدالحق بھی رہے تھے، اور اس کے بعد علی احمد سرور رہے، پھر جگناتھ آزاد بھی رہے، اور مالک رام بھی انجمن ترقی اردو کے صدر رہے۔ اگر کوئی سوال آ جاتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا یہ انجمن ترقی اردو ہند دلی کے صدر بھی رہے ہیں۔ تو آئیے، رموز غالب گیان چند جین کی ہے، دیوان غالب نور الحسن نقوی کی ہے، غالب شخصیت اور فن مجنو گورکھپوری کی ہے، تفہیم غالب شمس الرحمن فاروقی کی نے لکھی ہے، فلسفہ کلام غالب شوکت سبزواری نے لکھی، محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری نے لکھی، غالب بحیثیت محقق قاضی عبدالودود نے اس کتاب کو لکھا، ریختہ غالب نور الحسن نقوی نے لکھی، غالب کی شخصیت اور شاعری پروفیسر رشید احمد صدیقی نے لکھی، تلاش غالب نثار احمد فاروقی کی ہے، غالب نامہ شیخ محمد اکرام کی ہے، اسرار غالب سید قدرت اللہ کی لکھی ہوئی ہے، افکار غالب خلیفہ عبدالحکیم کی ہے، طرز غالب محمد عرفان کی ہے، اور غالب کا فن اسلوب احمد انصاری نے لکھی۔ تو دوستو یہ تھا غالب پر لکھی گئی کچھ اہم کتابیں، انشاءاللہ یہ ضرور آپ کے کام میں آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ایم خورشید خاں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔